تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ آج ہمارے پاس جماعت دہم میں سے سبق ہے نظریہ پاکستان، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا لکھا ہوا۔ آج ہم نے اس سبق کا خلاصہ پڑھنا ہے اور اس کے اہم نکات دیکھنے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی جانب اور یہ دونوں چیزوں کو باغور مطالعہ کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس جو سبق ہے وہ ہے نظریہ پاکستان۔ آپ کے تمام اسباق میں سے یہ سبق نمبر 2 ہے۔ ہم نے آج اس سبق کا خلاصہ پڑھنا ہے اور اس کے اہم نکات کرنے ہیں۔ اس سبق کو ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر پڑھ لیا ہوا ہے، اس کے الفاظ معنی کر لیے ہوئے ہیں اور اس کے مشقی سوالات کر لیے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں خلاصہ پڑھنا ہے اور خلاصہ کے اہم نکات دیکھنے ہیں۔ آئیے اس خلاصہ کے اہم نکات کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد خلاصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس یہ اہم نکات موجود ہیں۔ ان اہم نکات کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں یہ کون کون سے ہیں، اور ان تمام نکات کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، اسے یاد کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کو خلاصہ کے اہم نکات یاد ہو جائیں گے تو آپ بآسانی پورے سبق کو ذہن نشین کر لیں گے۔ جب ایک نقطہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو اس سے جڑی ہوئی اگلی بات آپ کے ذہن میں خود بخود ہی آ جائے گی۔ تو آئیے ان نکات کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ ہندوؤں کا سیاست میں عمل دخل۔ اورنگزیب کے بیٹوں میں نفاق، نفاق کہتے ہیں جھگڑا۔ حیدر علی کا انگریز سے مقابلہ۔ شاہ اسماعیل اور سید احمد کی شہادت۔ انگریزوں کا اقتدار۔ سر سید کی انگریزوں سے مفاہمت، مفاہمت کہتے ہیں میل جول، ایک کی نقطے پہ اکٹھے ہونا۔ تقسیم بنگال اور تنسیخ تقسیم بنگال۔ پہلی جنگ عظیم۔ علی برادران کی تحریک خلافت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ الہ آباد۔ الگ وطن بنانے کی تجویز۔ قومیت کی بنیاد۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پرخلوص قیادت۔ پاکستان کا حصول۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اور خوش آئند مستقبل۔ یہ ان کے نکات تھے جو ہم نے یہاں پہ اویزاں کر لیے ہیں، لکھ دیے ہیں۔ آپ سے گزارش اتنی ہے کہ آپ ان تمام نکات کو یا تو اپنے اسی کتاب والے سبق پہ ہی تحریر کر لیجئے، یا آپ ایسا کیجئے اپنے پاس کسی رجسٹر پر جہاں پہ آپ باقی چیزیں، باقی لیکچر محفوظ کر رہے ہیں، اس کو بھی وہیں پہ ہی تحریر کر لیجئے گا تاکہ آپ آسانی سے اس کو ڈھونڈ سکیں۔ آئیے اب ہم خلاصہ پڑھتے ہیں اور ان نکات کے مطابق خلاصہ کیا بنتا ہے اسے ایک بار زیر لب لاتے ہیں۔ ہمیشہ مسلمان کفر و الحاد کے سامنے ڈٹے رہے ہیں۔ اکبر بادشاہ کی بے جا رواداری نے ہندوؤں کو ملک میں کافرانہ طریقے رائج کرنے کا موقع فراہم کیا اور مسلمانوں کی دینی آزادی ختم ہو گئی۔ ایسے میں دین کو بچانے کے لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ اس زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے بیٹوں نے مسلمانوں کو معاشرتی برائیوں سے دور کرنے کی تحریک شروع کر دی۔ ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے 1831 میں اسی کوشش میں شہادت پائی۔ مسلمانوں نے 1857 میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزوں کے سامنے ان کا بس نہ چل سکا۔ ایسے میں سر سید احمد خان نے انگریز سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ ہندوؤں نے
1885 میں کانگریس کی بنیاد ڈالی جو حقیقتاً صرف اور صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی۔ نواب وقار الملک نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ 1911 میں پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ ترکی جرمنی کے ساتھ تھا۔ مسلمان ہونے کے ناطے انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھا۔ نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کرنے کے باوجود اس نے ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ خلافت کے تحفظ کے لیے علی برادران نے تحریک خلافت شروع کی۔ ہندوؤں نے بھی شدھی اور سنگھٹن کی تحریکیں چلائیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کی روح سے مسلمانوں کی آزاد حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی، جبکہ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ بنانا ہے۔ قائد اعظم کی پرخلوص قیادت میں 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا اور مستحکم بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ جی پیارے بچوں، یہ تھا آپ کا خلاصہ۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جو سبق ہے وہ کافی طویل ہے، کافی بڑا سبق ہے، لیکن اس کو بالکل مختصر کر دیا گیا ہے اور خلاصے کی شکل میں ڈال دیا گیا ہے۔ آپ کے پورے سبق کا یہ 1/3 ہے، یعنی تیسرا حصہ اس کا بنتا ہے۔ آپ کے اگر پورا سبق اتنا طویل ہے تو اس کا تیسرا حصہ نکالیں تو وہ یہ خلاصہ بنتا ہے جو میں نے پڑھ دیا ہے۔ آپ کے یہ جو نکات میں نے بتائے ہیں آپ کو، یہ نکات سارے کے سارے اس خلاصے کے تابع ہیں، یہ خلاصہ ان کے تابع ہے۔ لہٰذا آپ نے ان تمام نکات کو ذہن نشین کر لینا ہے، اور ان نکات کے اوپر 2-2 3-3 سطریں بنتی ہیں جو آپ نے ان کے ساتھ جوڑتے ہوئے بناتے چلے جانا ہے، اور خلاصہ خود بخود تیار ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے ازبر ہوئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔